سندھ میں موسلادھار بارش کے بعد سیلاب سے صورتحال مزید خراب ہو گئی. سکھر سے حیدرآباد تک صوبے میں ہر طرف سیلاب کی تباہ کاریاں. 400 سے زیادہ کچے مکان گر گئے. پانی میں ڈوبی آبادیوں سے 10,000 سے زیادہ افراد کی نقل مکانی. ٹنڈو جام میں بھینسیں گردنوں تک پانی میں ڈوب گئیں. کئی روز سے پانی میں ڈوبے حیدرآباد میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 101 ملی میٹر بارش. نواب شاہ میں سین نالوں میں شگاف پڑنے کے باعث پانی نے آبادیوں کا رخ کر لیا. گھر اور مکین پانی میں گھر گئے. موسلادھار بارشوں کے باعث نواب شاہ ایئرپورٹ بند کر دیا گیا. کنڈیاروں میں بھی صورتحال خراب. پنو عاقل سیم نالے کا شگاف 300 فٹ تک بڑھ گیا. 400 سے زیادہ مکانات متاثر. ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب. سکھر میں ڈپٹی کمشنر آفس کے برآمدے کی ایک حصے کی چھت گر گئی. سکھر میں ایک ہفتے کے بعد بھی کئی گلی محلے اور سڑکیں تالاب بنی ہوئی ہیں. کشتیوں کے بغیر سفر ناممکن. بازاروں اور تجارتی علاقوں سے بھی پانی کا نکاس نہ ہو سکا. دادو میں 21 گھنٹوں کی بارش نے سب کچھ ڈبو دیا. ضلع بدین میں 0 پوائنٹ کے مقام پر بارش کے باعث پانی کی سطح بلند. سیم نالے کا پانی پل کے اوپر سے گزرنے لگا. ٹھٹھا میں بارشوں سے سرکاری عمارتیں بھی محفوظ نہ رہ سکیں. جانور بھی متاثر. وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے سندھ کے مخیر حضرات سے سیلاب متاثرین کی امداد کی اپیل کر دی. کہا کہ اس وقت سندھ میں بے گھر ہونے والے سیلاب متاثرین کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ خیموں کی ضرورت ہے. نہ گیس ہے نہ لکڑیاں جلائی جا سکتی ہیں. بختیور بھٹو زرداری نے جھڈو نوکوٹ روڈ کی ویڈیو شیئر کر دی. آصفہ بھٹو نے کہا کہ لوگوں کی پوری زندگیاں سیلاب میں بہہ گئیں. بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں سیلاب سے بے گھر بچے بے حال ہو گئے. پلاسٹک تھیلوں کی چھت تلے پناہ لینے پر مجبور. جھل مکسی میں سیلاب سے گھر بار کھو دینے والا بے حال خاندان مٹیاری پہنچ گیا. پل اور سڑکیں بہہ جانے سے بلوچستان کا سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ایک بار پھر رابطہ منقطع. کوئٹہ کراچی کے درمیان ٹریفک پھر معطل. عارضی راستہ بہہ جانے سے گوادر مکران کا بھی کراچی سے رابطہ ٹوٹ گیا. لینڈ سلائیڈنگ سے 8ویں روز بھی بلوچستان اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. دھانا سر کے مقام پر بلوچستان خیبر پختونخوا شاہراہ بھی 8 روز سے بند. 2000 سے زیادہ مال بردار اور چھوٹی گاڑیاں پھنس گئیں. کوہلو، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، شیرانی، ہرنائی، یوب، قصدار، ڈیرہ مراد جمالی اور صحبت پور میں ایک دن کے وقفے کے بعد پھر سے بارش شروع. چمن میں ریلے میں بہنے والے 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. 2 کی تلاش جاری. ضلع لسبیلا کی حدود میں 2 مقامات پر نئے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. بلوچستان میں 26 اگست تک تیز بارشوں کی پیش گوئی. سوات کے پہاڑی علاقوں میں تیز بارش کے بعد ندی نالے بپھر گئے. ریلا اسکولوں میں داخل ہونے سے بچے پھنس کر رہ گئے. ریسکیو اہلکاروں نے بحفاظت نکال لیا. گھر اور دکانیں پانی میں ڈوب گئیں. دیر بالا اسکول کے بچے چھٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے سیلابی ریلے میں بہہ گئے. 5 میں سے 3 بچوں کی لاشیں مل گئیں. خیبر پختونخوا میں مانسون کی حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 14,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر کھڑی فصلیں اور سبزیاں پانی کی نظر ہو گئیں. خیبر پختونخوا حکومت نے ڈیرہ اسماعیل خان، اپر کوہستان، چترال اور ٹانگ کے اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا. سامان رول گا یکا لوڑ گا. سیلاب آ گیا. میں بچے نے سامان کٹھا کی تھی ہم شادی نہ وہ لوڑ گیا. آپ رول گئے، دانے لوڑ گئے، مکان ڈہ گئے. غریب لوگ اسا کو کوئی نہیں دینا. اللہ ترسی کرو. راجن پور کی بستی کوٹلہ ایسن کے رہائشی محمد قاسم کی 3 بیٹیوں کے جہیز کا سامان بھی سیلاب بہا لے گیا. ماں باپ، غمزدہ بیٹیاں آنکھوں میں شادی کے خواب سجائے امداد کے منتظر. ضلع ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں پہاڑوں پر بارش سے میدانی علاقوں میں ایک بار پھر سیلابی صورتحال. ڈی جی خان ڈویژن کے 4 اضلاع میں ایمرجنسی نافذ. فاضل پور میں سرکاری گودام میں سیلابی پانی داخل. گندم کی ہزاروں بوریاں خراب ہو گئیں. رحیم یار خان میں دریائے سندھ کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا. درجنوں بستیاں اور فصلیں زیر آب، کچے مکانات گر گئے. مہنگائی
مہنگائی کے مارے بجلی کے ستائے بھاری بلوں تلے دبے عوام کو ریلیف مل گیا 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں پر فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کا اضافی بوجھ ختم وزیر اعظم نے خوشخبری سنائی وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے تفصیل بتائی کہا کہ 1,70,00,000 صارفین کی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم 22 ارب روپے کا ریلیف ملے گا تاجروں پر فکس ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا IMF کو بھی اعتراض نہیں ہوگا یہ بھی کہا کہ پرائس سرچارج عذاب عمرانی کا نتیجہ ہے اعلان ہوتے ہی عمل درآمد شروع کچھ لوگ خوش کچھ اب بھی بے یقینی کا شکار بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں گرفتار شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد عدالت نے عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا پروسیکیوٹر نے مزید 7 روز کا ریمانڈ مانگا تھا اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ ابھی بھی کچھ تفتیش باقی ہے ملزم سے کچھ برآمدگی اور ملزمان سے متعلق پوچھ گچھ کرنی ہے جج نے ریمارکس دیے کہ میڈم کی عدالت نے 48 گھنٹے دیے اور میں نے بھی 48 گھنٹے دیے کیا میڈم نے میرے لیے راستہ چھوڑا کہ مزید جسمانی ریمانڈ دوں اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے اور میجسٹریٹ صاحبہ آپ بھی تیار ہو جائیں آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے خاتون جج زیبا چودھری IG اور DIG اسلام آباد کو دھمکیاں دینے پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کا مقدمہ چیئرمین PTI کو آج عدالت میں پیشی کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے راہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے عمران خان کو 3 دن کے اندر ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا پتا چلا جناب مجھے پکڑنے آ رہے ہیں فیصلہ کیا کہ جی عمران خان بہت بڑا دہشت گرد ہے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو پکڑنا ہے میں نے کہا چلو جیل بھی دیکھ لیں گے دہشت گرد تو بنا دیا انہوں نے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دیا جائے دہشت گرد بنا دیا جائے کنٹیمپٹ میں کسی طرح شکست دی جائے عمران خان کی جانب سے اپنے موقف کا دفاع کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں نہیں چھوڑیں گے انہوں نے ایسا کیا کہا کہ انہیں دہشت گرد بنا دیا گیا ہری پور میں جلسے سے خطاب کہا کہ ابھی الیکشن کراؤ نہیں کرایا تو اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں کال دوں گا شہباز شریف کی اسلام آباد میں چھوٹی سی حکومت ہے پنجاب خیبر پختونخوا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان چاروں طرف سے لوگ نکلیں گے آپ انہیں نہیں روک سکیں گے کہا کہ شہباز شریف کو سیلاب متاثرین کے پاس رکنا چاہیے تھا لیکن وہ بھیک مانگنے قطر چلے گئے چوروں کو کوئی پیسہ نہیں دیتا عمران خان نے کہا کہ وہ اپنے اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تنقید تعمیری ہونی چاہیے نواز شریف زرداری اور فضل الرحمان نے جس طرح اداروں پر تنقید کی وہ ایسا نہیں کرتے فیصل آباد اور ننکانہ صاحب سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور الیکشن ٹرائیبیونل نے جسٹس شاہد وحید کا فیصلہ درخواست گزار نے کہا کہ عمران خان کی اہلیہ نے 2019 اور 2020 میں توشہ خانے سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی اشیاء خریدی اگر تحائف بیچے تو ان کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں ظاہر ہونے چاہیے تھے جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ توشہ خانے سے قیمتی اشیاء اس عرصے میں نہ لی ہوں کیا ٹرائیبیونل کو ان معاملات کی انکوائری کرنی ہے اپیل کنندہ کے وکیل نے کہا کہ ہم انکوائری نہیں چاہ رہے جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تحائف کو عطیہ کر دیا ہو ایسی صورت میں انہیں کاغذات نامزدگی میں ظاہر کرنا لازمی نہیں تھا مردان سے عمران خان کے کاغذات مسترد کرنے کے لیے درخواست کی سماعت پشاور الیکشن ٹرائیبیونل نے ملتوی کر دی درخواست گزار کا موقف ہے کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی میں اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کیا عمران خان کی نااہلی کی درخواست قابل سماعت ہونے پر آئندہ سماعت پر دوبارہ دلائل طلب اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ رکن قومی اسمبلی کی نااہلی سے متعلق درخواست قابل سماعت ہونے کا بنیادی سوال ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں آئندہ سماعت پر درخواست گزار عدالت کی معاونت کریں درخواست گزار کے مطابق عمران خان نے کاغذات نامزدگی اور بیان حلفی میں بیٹی کی معلومات چھپائیں درخواست گزار کے مطابق عمران خان کی بیٹی برطانیہ میں قیام پذیر ہے
حیدرآباد ڈویژن کے بعد کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے. نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. کراچی اور حیدرآباد میں 28 اگست کو بلدیاتی الیکشن ہونا تھے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کراچی میں 24 سے 26 اگست تک شدید بارشوں کی پیش گوئی ہے. 27 اور 28 اگست کو بھی بارش کا امکان ہے. رینجرز اور پاک فوج کے اہلکار امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. بلدیاتی انتخابات کے دوران دستیابی ممکن نہیں ہوگی. انتخابات ملتوی ہونے کے خلاف جماعت اسلامی کا شاہراہ قائدین پر دھرنا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا ٹیلی فون خطاب. کہا کہ بارش کا بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی کر کے ملک و قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے تاریخ دیے بغیر الیکشن ملتوی کیے جو غیر آئینی ہے. روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر حکومتیں ہوں یا تبدیلی کے نام پر سب ناکام ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی میں تو 27 اور 28 تاریخ کو کوئی بارش نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کے کہنے پر شرمناک فیصلہ کیا. فیصلے کے خلاف عدالت بھی جائیں گے. تحریک انصاف نے بھی بلدیاتی الیکشن کا التوا مسترد کر دیا. ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ جب تک الیکشن نہیں ہو رہے حلقہ بندیاں ہی درست کر لیں. وزیر اعظم شہباز شریف کے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری. امیر قطر نے کہا کہ قطر انویسٹمنٹ فنڈ کی توسط سے پاکستان کے ساتھ اقتصادی شراکت داری بڑھانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی اور والدہ شیخہ موضوع بنت ناصر سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ میں فٹ بال اسٹیڈیم کا دورہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے کھیلوں کے ایونٹ کے لیے جدید ترین سہولیات کے قیام میں قطر کی کوششوں کو سراہا. قطر کا پاکستان میں سرمایہ کاری کا فیصلہ. قطری شاہی دفتر نے تصدیق کر دی. قطر ویلتھ فنڈ پاکستان میں $3 ارب سرمایہ کاری کر سکتا ہے. قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی پاکستان میں ہوائی اڈوں میں سرمایہ کاری کر سکتی ہے. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ قطر نے LPG فراہم کرنے میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے. یومیہ 3 سے 4 ہزار ٹن LPG کی فراہمی کے لیے جلد میکینزم طے کر رہے ہیں. پیٹرولی مصنوعات پر سیلز ٹیکس عائد اور زرعی شعبے کی ٹیکس چھوٹ ختم ہونے کا امکان. اکتوبر سے پیٹرولی مصنوعات پر 10.5% سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا. حکومت پاکستان کی جانب سے IMF کو بھجوائے گئے لیٹر آف انٹینڈڈ میں یقین دہانی. پیٹرولی مصنوعات پر سیلز ٹیکس لگنے سے فی لیٹر قیمت میں $20 تک اضافے کا امکان. زرعی ادویات کھاد ٹریکٹرز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی. پاکستان کی IMF کو یقین دہانی. زرعی شعبے پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے سے $150 ارب کا ریونیو مل سکے گا. لیٹر آف انٹینٹ میں ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کے سگریٹس پر بھی مزید اضافی ٹیکسز لگانے کی یقین دہانی. رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں اہداف حاصل نہ ہوئے تو اکتوبر سے اقدامات ہوں گے. قومی مجرم عمران خان کے خلاف کارروائی سے گریز کیا گیا تو JUI اپنا کردار ادا کرے گی. مولانا فضل الرحمان کا بیان. کہا کہ مخصوص لابی اور عالمی میڈیا کھیل کھل کر عمران نیازی کی پشت پر آ گیا ہے اور اسے سرکشی پر اکسا رہا ہے. مخصوص لابی اپنے مہرے عمران نیازی کو دھاندلی سے پھر اقتدار میں لانا چاہتی ہے. پاکستان کے ریاستی ادارے شدید ترین عالمی دباؤ میں بھی ہیں اور ممنوع فنڈنگ کیس میں کسی بھی کارروائی میں التوا کی پالیسی پر گامزن ہیں. لیکن ہم عمران خان کو دوبارہ پاکستان پر مسلط کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے. PTI رہنماؤں پر ڈسکا الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہونے پر پریزائڈنگ افسروں میں $3 لاکھ تقسیم کرنے کا الزام. الیکشن کمیشن نے عثمان ڈار، فردوس عاشق اعوان، عمر ڈار کو 30 اگست کو طلب کر لیا. انکوائری کمیٹی کے سامنے اپنے دفاع یا موقف کے لیے پیش ہونے کا نوٹس جاری. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 17 فروری 2021 کو آپ DPO کے دفتر میں موجود تھے. الزام ہے کہ آپ نے نتائج پر اثر انداز ہونے کی سازش کی. کیا دھاندلی کے خدشات پر انتخابات کرانا ہی بند کر دیے جائیں گے؟ الیکشن کمیشن کے خدشات کو دور کیا جانا ضروری ہے. خدشات دور کرنے کے بجائے اوورسیز کا ووٹ ختم کرنا درست نہیں. سپریم کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس. کہا یہاں بھی انتخابات میں جعلی ووٹ اور دھاندلی ہوتی ہے. ان کے خلاف قانون بھی موجود ہے. دھاندلی روکنے کے لیے کمیشن کے اقدامات کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا جائزہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے پر ہی لیں گے. درخواست شیخ رشید نے دائر کر رکھی ہے.
کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، کہیں ہلکی پھوار، کہیں بادل کھل کر برسے. وزیر اعلی ہاؤس کے قریب سیوریج لائن پھر بیٹھ گئی. ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ پر 6 سے 8 فٹ تک کا گڑھا پڑنے سے ایک ٹریک ٹریفک کے لیے بند. شاہین کمپلیکس کے قریب قدیم درخت گر گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی اور گرد و نواح میں بارش کا تیز پیل کل تک جاری رہے گا. بارشوں کے باعث سندھ بھر کے تعلیمی ادارے آج بھی بند رہیں گے. جام شوروں میں واقع داروٹم ڈیم بھر گیا. ڈیم بھرنے پر سپل ویز کھول دیے گئے. ویڈیو جیو نیوز نے حاصل کر لی. ڈیم جام شوروں کے نئے باران ریور پر بنایا گیا ہے. افتتاح چند سال پہلے سابق صدر آصف علی زرداری نے کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی بارشوں کے نئے سپیل کے باعث امدادی سرگرمیاں بڑھانے کی ہدایت. کہا کہ بارشوں کا پے در پہ سلسلہ سیلاب کی تباہی میں اضافہ کر رہا ہے. سیلاب سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا. ان کی مدد ہم سب کا فرض ہے. وزیر اعظم کے اندرون اور بیرون ملک پاکستانیوں اور مخیر اداروں سے متاثرین کی مدد میں ہاتھ بٹانے کی اپیل. مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ حکمران سیلاب زدگان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بیرونی دوروں میں مصروف ہیں. عمر سرفراز چیمہ نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب قطر میں نہیں پاکستان میں آیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان ڈاکوؤں کے ٹولے کو سیلاب میں ڈوبی قوم نظر نہیں آ رہی. صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہیں. پاکستان نے 9 مارچ کو بھارتی میزائل فائر کرنے کی بھارتی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا. کہا کہ بھارت پاکستان کی مشترکہ انکوائری کے مطالبے کا جواب دینے میں ناکام رہا. وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی کی چیف سیکرٹری کامران افضل کو آج ہی سیلاب متاثر علاقوں میں جانے اور بحالی کے کاموں کی اپیل. پاکستان نے 9 مارچ کو بھارتی میزائل فائر کرنے کی بھارتی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا. کہا کہ بھارت پاکستان کے مشترکہ انکوائری کے مطالبے کا جواب دینے میں ناکام رہا. بھارت اسٹریٹجک ہتھیاروں کو سنبھالنے میں خامیوں کو انسانی غلطی کہہ کر چھپا نہیں سکتا. 9 مارچ کو بھارت نے میزائل فائر کر کے خطے کے امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالا. ایشیا کپ شروع ہونے میں 2 دن باقی. پاکستان کے روایتی حریف بھارت سے پہلا ٹکراؤ 28 اگست اتوار کو ہوگا. ایونٹ کے سب سے بڑے ٹاکرے کا سب کو انتظار. قومی کرکٹ اسکواڈ کی تیاریاں جاری. کشمیر پریمیئر لیگ میں میرپور رائلز اور باغ اسٹیلینز کے درمیان کوالیفائر میچ بارش کے باعث نہ ہو سکا. میرپور رائلز پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہونے کی وجہ سے فائنل میں پہنچ گئی. اوورسیز وارئرز کوٹلی لائنز کا پہلا ایلیمینیٹر میچ بھی منسوخ. دوسرا ایلیمینیٹر میچ آج اوورسیز وارئرز اور باغ اسٹیلینز کے درمیان ہوگا. جیو سپر میچ براہ راست نشر کرے گا. اور معروف شاعر احمد فراز کو اپنے مداحوں سے بچھڑے آج 14 سال ہو گئے.